اسلام کے نام پر جو بنی ہوئی پارٹیاں ان کا کیا کردار ہے؟ وہ ابھی تک اس نظام کو کفریہ کہتی رہی ہے، طاغوتی نظام کہتی رہی ہیں. جب انہیں اقتدار مل جاتا ہے تو سب کچھ حلال ہو جاتا ہے، سب جائز ہو جاتا ہے. وہی نظام جس کو وہ کفر و شرک کہتی ہیں اس کا حصہ دار بن جاتے ہیں اور وہ سارا حرام جائز بن جاتا ہے. یعنی شراب کی بوتل کے اوپر دودھ کا لیبل لگا کے اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو میری عمران خان صاحب کے لیے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب دوبارہ برسر اقتدار آئیں، دوبارہ ان کو گورنمنٹ ملے، اور امید یہی ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو انہی کی حکومت قائم ہوگی، تو ان سے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام انہوں نے ضروری کرنے ہیں. کیونکہ پچھلے جو ان کا دور تھا انہیں شاید اس کا موقع نہیں ملا، یا اس کی طرف وہ جا رہے تھے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی. یہ بہت ضروری کام ہے. ہم جب تک پاکستان کو بہتر نہیں بنا سکتے جب تک کہ ہم ان کاموں کی طرف توجہ نہ دیں. اور یہ انتہائی اہم اس لیے ہیں کہ ہم سوسائٹی کے اندر چونکہ جو طبقات ہیں، یعنی امیر اور غریب اور ظالم مظلوم، طاقتور اور کمزور، اس کا قانون دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے الگ ہوتا ہے. امیر کے لیے کچھ قانون ہے، غریب کے لیے کچھ ہے. غریب آدمی اگر کسی سے ڈبل روٹی بھی چوری کر لیتا ہے تو اس کے اوپر قانون پورا لگ جاتا ہے. امیر آدمی وہ اربوں خربوں کی کرپشن کر لیتا ہے لیکن اس کو کوئی پکڑا نہیں جاتا اور وہ تھوڑے سے پیسے دے کے جان چھڑا لیتا ہے. تو اس طبقاتی سسٹم کو، نظام کو ختم کرنے کے لیے اور انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے، تاکہ سب برابر ہو جائے، امیر غریب کا یہ فرق ہی ختم ہو جائے ہمارے معاشرے سے. اور اسلام تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے سے یہی فرق ختم کرنا ہے. لا فضل لعربی علی عجمین ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، کہ کسی عربی کو عجمی کے اوپر، عجمی کو عربی کے اوپر، اسود کو احمر کے اوپر، یعنی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی. جو تم میں متقی ہوگا، جو تم میں جتنا زیادہ حق کے اوپر کھڑا ہوگا، تقوی یعنی حق کے اوپر کھڑا ہونے والا. لیکن ہمارے معاشرے میں جو کہ اسلام کے اوپر بنا ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا الٹ ہے. طاقتور قانون اس کے ساتھ ہے، عدالتیں اس کے ساتھ ہیں، حکمران اس کے ساتھ ہیں، تمام قوتیں وہ سب اسی کے ساتھ ہوتی ہیں، انتظامیہ اس کے ساتھ ہوتی ہے. غریب آدمی کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. تو اس طبقات کو ختم کرنے کے لیے ایمرجنسی لیول کے کام نہیں، بلکہ ایسے کام کے جو پائیدار ہوں، ہمیشہ کے لیے چلتے رہے. 3 کام ہیں عمران خان صاحب، اس کو آپ نے کرنے ہیں جب بھی آپ آئیں. پہلا کام تو آپ یہ کیجئے گا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ فرسودہ ہو چکا ہے. انگریز کے دور میں بنایا گیا وہ غلامانہ ذہنیت کے تحت کہ اس قوم کو غلام بنانا ہے اور اپنے لیے ایک کل پرزے کہ جو ہمارے لیے کام آئے، نوکریاں کریں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اندر، یہ ہمارے کام آئے. آپ نے دیکھا نا کس طرح حکمرانوں کے بچے اس قوم کو غلام بنائے، ان کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ تصاویر ہے سب کے سامنے. ایسے غلام، پڑھے لکھے غلام پیدا کر رہا ہے یہ تعلیمی نظام ہمارا. اس تعلیمی نظام یہ بوسیدہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. یہ سوائے غلامانہ ذہنیت کے اور امیروں کی عیاشی کو پورا کرنے کے لیے اور ان کے لیے ایک طرح کے ورکر پیدا کر رہا ہے اور کچھ نہیں پیدا کر رہا. ہمارا نوجوان وہ تعلیم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے گی، گاڑی ہوگی، بینک کے اندر میں جاب کروں گا اور بس غلامی کرتا رہوں گا میں. تو غلام معاشرے کس طرح ترقی کریں گے؟ کس طرح ہم سیرت النبی اور غلامانہ لوگوں کو پڑھائیں؟ تو غلامی ختم ہوگی اور یہ غلامانہ ذہنیت ختم ہوگی. اسی کے بعد ہم انہیں قرآن بھی پڑھائیں گے، سمجھ میں آئے گا. ان کو پھر ہم تعلیم بھی دیں گے، سمجھ میں آئے گا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے، انہیں سمجھ میں آئے گی. لیکن غلامی کے اندر رہتے ہوئے سارے کام نہیں ہو سکتے کہ ہم کہیں کہ ہماری قوم ترقی کر جائے گی، قرضے ختم ہو جائیں گے، سود ختم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، مذہب کا استعمال اپنے ذاتی مفادات کے لیے ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کہ اپنی قوم کو پہلے شریعت نہیں بتائی، بلکہ سب سے پہلے جا کے فرعون سے یہ مطالبہ کیا، ارسل معنا بنی اسرائیل، میرے ساتھ ارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو، میری قوم کو آزاد کر دو. فرعون کے پاس جا کے یہ نہیں کہا کہ میری قوم کو شریعت پہ عمل کرنے دو، میری قوم کو نماز روزے زکوٰۃ یہ چیزوں پر عمل کرنے دو. نہیں، فرعون پہلے اپنی قوم کو آزادی دلانا ضروری ہوتی ہے. آزادی کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. تو اب آزادی کی طرف ہم آتے ہیں اور حقیقت طور پر ہم آزاد ابھی نہیں ہیں، اب غلام ہیں، غلامانہ معاشرے کے اندر جیتے ہیں. باہر سے ایک حکم آتا ہے اور سب جو ہے نا وہ لیٹ جاتے ہیں. پہلا کام سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جو تعلیمی نظام ہمارے ہاں ڈیوائڈ اینڈ رول پہ بنا ہوا ہے، امیر کا بچہ کسی اور اسکول میں جاتا ہے، غریب کا کسی اور اسکولوں کے اندر پتہ نہیں 30-40 قسم کے اسکول سسٹم ہے ہمارے ہاں. ان سب کو آپ ختم کر دیں، سارے سسٹم آپ ختم کر دیں. یہاں پہ انگریز کا سسٹم، دوسرے ملکوں کا سسٹم، امریکن سسٹم، پاکستانی سسٹم، یہ سب ختم کر دیں. ایک ہی سسٹم آپ لے کر آئیں اس پاکستان کے اندر، ایک ہی طرح کا تعلیمی نظام. کہ اگر سرکاری اسکولوں میں جا رہا ہے تب بھی وہی نظام، دوسرے اسکولوں میں جا رہا ہے وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، ادھر ہی پڑھو تب بھی آپ کو یہی کتابیں ملیں گی، وہاں پڑھنا ہے آپ کو تب بھی وہی کتابیں ملیں گی.
کوئی ہم نے الگ قسم کے لوگ نہیں پیدا کرنے اس ملک میں. ہمیں مشکل اس لیے آتی ہے حکومت چلانے کے اندر بھی کہ جس کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں قرآن حدیث سنت سیرت سب کچھ بتا رہے ہیں، وہ مسلمان تو ہوتا ہے بظاہر، لیکن اسکول میں اس کی تربیت تو ساری کافرانہ ہو چکی ہوتی ہے. اسکول میں تو اس کو سب یہی بتایا جاتا ہوتا ہے کہ جس کو آپ کرپشن کہہ رہے ہیں وہ کرپشن نہیں ہے، جو چوری ہے وہ چوری نہیں ہے، وہ تو ویلیو سسٹم ہے، وہ تو آپ کو مزید بڑھا رہا ہے، وہ تو آپ کو اس کو کچھ اور ہی بتایا گیا ہے. یہ سب تعلیمی نظام کی ہماری خرابیاں ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے آپ سے گزارش یہ کہ آئے اس تعلیمی سسٹم جو ہے ہمارا فرسودہ ہو چکا ہے، جو غلام پیدا کر رہا ہے، اس کو ختم کر کے ایک تعلیمی نظام اس ملک کے لیے آپ نے لے کر آنا ہے کہ جس میں امیر کا بچہ بھی اسی اسکول میں جائے جہاں پہ غریب کا بچہ جاتا ہے. ایک بات. دوسری یہ کہ جو انصاف بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے ہمارے یہاں، ایک چھوٹے سے واقعے کے لیے وہ سالوں سال انصاف کے ہی لگ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ کے جو ہے وہ بندہ عدالتوں کے چکر لگا کے وہ بندہ مر جاتا ہے، اس کی اولاد جا کے جو ہے اس کیس کے اندر پھنسی ہوتی ہے. عدالتوں کے ہزاروں کیسز وہ ابھی تک یعنی اس فائلوں کے اوپر گرد اٹی رہتی ہے، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. اس انصاف کے سسٹم کو امیر غریب سب کے برابر کرنے کے لیے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں، جو عدالتوں کا سسٹم ہے اور جو ہمارے انتظامی وہ انگلش میں ہوتا ہے، اس کو آپ اردو میں کر دیں. پورے ملک کی قومی زبان اردو ہے، تعلیمی سسٹم بھی اردو میں کر دیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو فیصلے سنائے جاتے ہیں وہ بھی اردو میں کر دیں تاکہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکے. یہ نہیں کہ وکیل کے پاس جانے کے لیے اچھا اس میں کیا لکھا ہے مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان پیپروں کے اوپر کیا لکھا ہے پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو گیس کا بل آتا ہے وہ بھی انگلش میں ہوتا ہے، بجلی کا بل آتا ہے وہ بھی انگلش کے اندر ہوتا ہے. یہ ساری کیا چیزیں؟ ملک پاکستان کے اندر بولنے والے اردو بولنے والے، قومی زبان اردو ہے، اور غلاموں کی طرح جی ہم انگلش بول رہے ہوتے ہیں، ایک جملہ انگلش کا ایک جملہ اردو کا. بھائی میں عمران خان صاحب کی اس جملے کو یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ انگلش تعلیم کی زبان ہے لیکن غلامی کی زبان نہیں ہے کہ ہم غلام بن کے انگلش بولتے رہیں. یہ دراصل غلامانہ ذہنیت کے تحت ہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، انگریزوں کو بتانے کے لیے کہ جب آپ کے اچھے غلام ہیں، سوٹ بوٹ پہن کے ٹائی لگا کے ہم آپ کی غلامی اچھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں انگلش بولنا آتی ہے اور ہم ہی اقتدار آپ دیں. اور یہ پھر آگے تعلیمی چونکہ جڑی ہوئی ہیں تعلیمی نظام کے ساتھ، جو امیروں کا ہے وہ انگلش سسٹم کے اندر ہوتا ہے اور جو غریبوں کا ہے وہ اردو کے اندر، سندھی کے اندر، پشتو کے اندر چل رہا ہوتا ہے. ایک کام یہ کہ انصاف کا جو نظام ہے اس میں یہ کرنا ہے کہ زبان کو وہ اردو میں کرنا ہے. دوسرا، اسی انصاف کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہر جج کو آپ یہ لازمی قرار دے دیں کہ جو جج دن کے اندر 10 فیصلے نہیں نمٹا نہ دے، 10 فیصلہ نہ کر دے، آپ مہینے کے اندر دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر دن میں اس نے 10 فیصلے کرنے ہیں. اگر روزانہ کی بنیاد میں وہ 10 فیصلے نہیں کرتا، مہینے کی کارکردگی دیکھیں اور اس کو معزول کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اس کی ڈگری واپس لے لی جائے. یہ آپ طے کر لیں تو اس سے بہت بہتری آئے گی. تیسرا جو کام ہے وہ یہ کہ جو ہمارے نمائندے منتخب ہوتے ہیں، جو سسٹم ہے پورا، اس سسٹم کو آپ ریفارم لے کر آئیں کہ ایک وہ شخص جو غریب ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اگر الیکشن لڑنا چاہتا ہے، الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا. اس کے پاس مالی وسائل نہیں ہے، پارٹی کے اثرات نہیں ہیں، اور وہ اپنے آپ کو عوام میں کیسے پیش کرے گا؟ ہزاروں لاکھوں کا خرچہ آتا ہے ایم پی اے کے اوپر، لاکھوں کا، پھر ایم این اے کروڑوں کا، اور وہ پھر کرپشن کر کے اسے واپس لیتے ہیں. ایک شخص اگر الیکشن کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ریاست اس کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کرے. اور یہ جانے کس طرح ریاست، اس کے لیے باقاعدہ قانون بنایا جائے، فلٹریشن ہو، اس کی چیکنگ ہو، باقاعدہ اس سے سوالات ہو، ایک ادارہ ایسے قائم ہو جہاں وہ جا کے بتائے کہ میرے پاس پلان کیا ہے، میں اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کروں گا، میں اگر منتخب ہو گیا میں نے ایم پی اے تو میں اپنے کن معاشرے کے کن مسائل کو کیسے جا کے پیش کروں گا اور ان کو حل بھی کیسے کروں گا. یہ حل بھی پلس وہ دے گا. اور جب منتخب ہو جائے اور منتخب ہونے کے بعد اگر وہ 2 سالوں کے اندر اپنی کارکردگی نہ دکھا سکے، اس کو ہٹا دیا جائے، اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ لے آیا جائے. یہ بھی ہونا چاہیے. یہ کیا ہے بھائی، ایک ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ جب منتخب ہو جاتا ہے 5 سال تک اس کی نوکری لگ جاتی ہے، اس کو ساری سہولیات مل رہی ہوتی ہیں، اور اس کی گاڑیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کا سوٹ بدل جاتا ہے، اس کا علاقہ چینج ہو جاتا ہے، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے امیر علاقوں میں چلا جاتا ہے. وہ رہنا پسند نہیں کر رہا ہوتا، چھٹیاں اس کی باہر گزر رہی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں
اس پورے سسٹم کو بدلنا ہوگا. یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا, ہمیں کرنا بھی ہے. تو یہ سارے کام میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 جو کام ہیں بنیادی طور پر میں نے آپ سے گزارش کی ہے. عمران خان صاحب, یہ ویڈیو اگر آپ تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر آپ کام کیجئے. یہ پاکستان بدل جائے گا. پاکستان اس سے نہیں بدلے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں غریب خانے کھول دیں, یا ہم لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیں, یا باہر سے زیادہ قرض لے کر آئیں. یہ بدلے گا جب ہمارے اداروں کے اندر ادارتی سطح کے اوپر تبدیلی نہیں آ جاتی اور قوم بدل نہیں جاتی. قوم ابھی تک اس غلامی کے دور میں جی رہی ہے جو انگریز نے یہاں پہ تعلیمی نظام لے کے آیا تھا. اسی قوانین کو یہاں پر ابھی تک مسلط کیا گیا ہے. اسلام کے نام پر جو بنی ہوئی پارٹیاں, ان کا کیا کردار ہے؟ وہ ابھی تک اس نظام کو کفریہ کہتی رہی ہے, طاغوتی نظام کہتی رہی ہیں. جب انہیں اقتدار مل جاتا ہے تو سب کچھ حلال ہو جاتا ہے, سب جائز ہو جاتا ہے. وہی نظام جس کو وہ کفر و شرک کہتی ہیں اس کا حصہ دار بن جاتے ہیں, اور وہ سارا حرام جائز بن جاتا ہے. یعنی شراب کی بوتل کے اوپر دودھ کا لیبل لگا کے اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ان جو اسلام کے نام پر جو سیاست کر رہی ہیں جماعتیں ہیں, انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کا کردار کیا. لوگ آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دیتے کہ آپ کی تقریریں کچھ ہیں, عمل کچھ ہے, کردار کچھ ہے, پارلیمنٹ میں کچھ ہے. بہت بہت شکریہ.